شرط جو ہوتی ہے بیچنے اور خریدنے والوں کو تو آپ کو پتا ہے، بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، وہ 6 شرطیں ہیں. 5 شرطیں ہیں خود جس سامان کو آپ بیچ رہے ہیں اس میں. اسی سے ریلیٹڈ ہے شیئر مارکیٹ، جو کہ ہمارا اصل موضوع ہے. تجارت میں وہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اور جس چیز کے ذریعے بیچی جا رہی ہے، یعنی جو آپ کا سامان اور اس کا لیگل ٹینڈر، یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے موجود ہونی چاہیے اور ٹرانسفریبل ہونی چاہیے، یعنی ایک سے دوسرے تک پہنچ جائے، چل ہونی چاہیے، اچل نہیں ہونی چاہیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقول ہونی چاہیے. اور فرمان ہے اب اگر یہ چیز فاقد ہے تو معاملہ باطل ہے. یاد رکھیے کہ معاملہ باطل ہونے کا مطلب یہ نہیں کام حرام ہے، کام حلال ہے لیکن معاملہ باطل ہے. معاملہ باطل یعنی کل کو جس کو آپ نے بیچا ہے وہ مکر گیا اپنی بات سے تو اس کے اوپر شریعت کی کوئی پابندی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، آپ نے ایسی تجوری میں ایک سونے کا سکہ بند ہے جو کبھی کھلنے والی نہیں ہے، آپ نے اس کو بیچ دیا اور پیسہ اس سے لے لیا، پرسوں آ کر وہ اگر پیسہ مانگنے لگے تو آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ وہ معاملہ باطل تھا، کام حرام نہیں تھا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے. کبھی کبھی کام بھی حرام ہوتا ہے اور معاملہ بھی باطل ہوتا ہے، جیسے شراب بیچنا مثلا. ٹھیک ہے، وہ معاملہ بھی باطل ہے اور کام بھی حرام ہے، یا خون بیچنا یا نجیس چیزیں بیچنا وغیرہ. تو بعض معاملات خود صحیح ہوتے ہیں اور وہ کام فعل حرام کے دائرے میں نہیں آتے لیکن وہ باطل ہوتے ہیں. بعد میں اگر اس کی وہ شرط رفع ہو جائے تو وہ جائز ہو جائے گا. جیسے وہ تجوری کھل جائے تو وہ سامان آپ کا بک جائے گا، یا کسی کی طرف سے آپ نے سامان اٹھا کے دے دیا، وہ ہوگا نہیں لیکن کام حلال ہے. جب اس نے اجازت دے دی تو صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی اجازت نہیں ہے اور اس نے جا کر اپنا مانگا تو واپس کرنا پڑے گا. ایک چیز قابل غور ہے کہ کسی کا سامان بغیر اجازت، یا فرض کر لیجیے چوری سے، ایک چیز قابل غور ہے تجارت میں کہ اگر آپ نے تجارت نہ بھی ہو کسی کا سامان بغیر اجازت اٹھا کر بیچ دیا، ٹھیک ہے، یا چوری سے لے کر کسی کا سامان بیچ دیا، یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ جو مالک ہے، مثلا آپ نے کسی کا سامان بغیر اجازت کسی اور کو بیچا، اس نے اور کو بیچا، اس نے اور کو بیچا، اور یہ چینلائز ہوتا رہا، 15 لوگوں تک پہنچ گیا. تو اب جب اصل مالک آتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم نے پیسہ دے کے خریدا. اور فرمایا ہم نے پیسہ دیا نہیں. شرعاً جس کی وہ چیز ہے وہ 15 لوگوں میں سے جس کے پاس بھی چاہے گا جا کر اس سے وہ چیز لے لے گا. تو وہ جس کا پیسہ خرچ ہوا اس کا کیا؟ وہ اپنے پہلے والے سے کال کرے گا. ٹھیک ہے، تو شرعاً جس کا مال ہے وہ صاحب مال جہاں اپنا مال دیکھے گا وہاں سے لے سکتا ہے، اور دینے والے کے اوپر دینا واجب ہے جس کے ہاتھ میں. اگر اس کا کوئی نقصان ہوا ہے تو جس سے اس نے خریدا ہے اس سے جا کر مطالبہ کرے. اب جو سوال پیدا ہوتا ہے، جو اصل گفتگو، تو شیئر مارکیٹ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس میں تو نہ سامان ہوتا ہے اور نہ اس کی قیمت، سب ہوا میں چل رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا اصل چیز، کسی بھی چیز میں ویلیو کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب چند افراد بیٹھ کر ایک قانون بنا لیتے ہیں. ورنہ یہ جو آپ کا نوٹ ہے، کرنسی نوٹ 100 روپے کا، اس کی انٹرنسک ویلیو کچھ بھی نہیں ہے، شاید تھوڑی سی ہو، لیکن 100 روپے کے برابر تو نہیں ہے کہ اگر اس پہ سے وہ سائن کھرچ دی جائے تب بھی آپ اس کو 100 روپے کا بیچ لیں، نہیں ہو سکتا. تو اس کی ویلیو کیسے بڑھ گئی، یا اس کے ذریعے خرید و فروخت کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ اس پر ایک گارنٹی ہوتی ہے، ریزرو بینک کے گورنر کی گارنٹی ہوتی ہے، اور وہ گارنٹی سب مانتے ہیں. لہٰذا اب وہ ایک لیگل ٹینڈر بن گیا. یا اس کے پہلے سونے اور چاندی کے ذریعے جو خریدا بیچا جاتا تھا، تو سونے اور چاندی میں وہ اہمیت کہاں سے آئی؟ تو خود اس کے اندر کچھ نہیں ہے. مثلا تھوڑا سا سونا دے کر آپ 1 کلو چاول خرید رہے ہیں تو اس سونے کو وہ نہیں کھا سکتا، اس کا کوئی استعمال نہیں ہے. تو پھر اس کی ویلیو کہاں سے آئی تھی؟ کیونکہ چند افراد نے بیٹھ کر طے کر لیا یہ اسٹینڈرڈ ہے اور اس پر سب ایگری تھے. تو جب میوچلی یا یونانیمسلی سب لوگ مل کر کوئی چیز ڈیسائیڈ کرنے تو اس کے اندر وہ ویلیو آ جاتی ہے. شیئر مارکیٹ میں سامان نہیں ہوتا، لیکن ہندوستانی گورنمنٹ یا جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، اس گورنمنٹ نے ایک باڈی، گورننگ باڈی یا ریگولیٹری اتھارٹی بنا رکھی ہوتی جو اس کو ریگولیٹ کرتی ہے، جیسے سیبی ہے آپ کے انڈیا میں. ٹھیک ہے، تو اگر اس کے دائرے میں وہ شیئر مارکیٹ آتا ہے پھر تو وہ آپ کے 10 روپے کے نوٹ کی طرح ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی لیکوڈیٹی ہوتی ہے. آپ جب بھی چاہیں آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں پیسہ آ جائے گا. اگر ایسا ہے اور اس کو کموڈیٹائز آپ کر سکتے ہیں، اسے چیز خرید سکتے ہیں، تو پھر وہ سامان موجود نہ رہتے ہوئے بھی اس گارنٹی کی بنیاد پر آپ کے 100 روپے کے نوٹ کی طرح ہو جائے گا. اس کو خرید بھی سکتے ہیں، اس کو بیچ بھی سکتے ہیں. یہ پہلے کے زمانے کی طرح نہیں ہے. یہ شروع ہوا تھا شیئر مارکیٹ ایسٹ انڈیا کمپنی یا غالباً ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی میں، کہ ایک آدمی کسی دور دراز علاقے میں جا کر، اس کا پیسہ نہیں ہوتا کہ آدمی تجارت کر سکے، تو سب سے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری ایک کمپنی ہے، اس کے 10 حصے کر دیتے ہیں، مثلا سب لوگ 100 روپے دے دو، اس کے بعد ہم سب کو 100 روپے کے برابر اس کا حصہ دے دیتے ہیں. جو فائدہ ہوگا وہ سب میں بڑھ جائے گا، جو نقصان ہوگا وہ بھی سب میں بڑھ جائے گا. اسلامی تجارت کے لحاظ سے شیئر مارکیٹ سب سے بہترین تجارت ہے اگر اس میں دھوکے بازی نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلامی تجارت کا اصول یہ ہے کہ آپ جس کو پیسہ دیں اس کے فائدے میں بھی شریک ہوں اور اس کے نقصان میں بھی شریک ہوں.
اور فرمان تو شیئر مارکیٹ ایک ایسا ہی مارکیٹ ہے بس کبھی کبھی دھوکا ہوتا ہے کیونکہ اس میں کچھ ہوتا نہیں. اب جو چیز اس سیبی کی گارنٹی کے باہر ہوتی ہے اس میں نہ تجارت کرنا خریدنا جائز ہے اور نہ کچھ بیچنا جائز ہے. جیسے آپ کا بٹ کوائن, اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, کون اس کا اونر ہے, کون اس کو مائننگ کر رہا ہے اس کی, کون اس کو بنا رہا ہے, کون اس کا اسٹینڈرڈ ڈیسائیڈ کر رہا ہے, کوئی اس کے اوپر گارنٹی نہیں, لہذا اس میں آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے. شیئر مارکیٹ میں اب ایک ہوتا ہے آپشن, اس میں بھی ایک تو خود وہ ڈاؤٹ فل چیز ہوتی ہے بظاہر, اور دوسری کہ خود اس چیز کا بھی ایک مہینہ پہلے خرید و فروخت کرنا جبکہ ابھی وہ لانچ ہونے والا ہے مثلا, یا کسی کا شیئر اوپر جانے والا ہے تو اس کو پریڈکٹ کر کے وقت سے پہلے اس کو بیچ دینا ایک پریمیم لے کر کہ مثلا ہماری فلاں کمپنی کا شیئر 10 مہینے کے بعد اوپر جانے والا ہے کسی بھی وجہ سے, الیکشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو اس وقت جب آپ آؤ گے تو مہنگا ہو جائے گا. ابھی اگر مجھے 10,000 روپے دے دو تو میں ابھی آج والی قیمت پر تمہیں بکوا دیتا ہوں, 10 مہینے بعد آنا لے لینا, نہیں لینا ہوگا تو تمہارا یہ 10,000 پریمیم چلا جائے گا. یاد رکھے گا. اس کو لوگ اس میں بھی شبہے پڑ جاتے ہیں, یہ کیا, یہ تو ابھی وجود میں نہیں آیا اور آپ بیچ رہے ہیں. جی نہیں, یہ معاملہ باطل ہے بے شک, لیکن کام حرام نہیں ہے. یعنی آپشن ٹریڈنگ یا فیوچر ٹریڈنگ آپ کر سکتے ہیں. ہاں جب آپ جائیں گے اس سے کہ بھائی وہ 10,000 میں نے آپ کو دیے تھے, اب ذرا 10 مہینے پہلے والی قیمت پر مجھے وہ دے دو, اور وہ مکر گیا تو اسلام بیچ میں کچھ نہیں کر سکتا, شریعت کسی کا گریبان نہیں پکڑتی. معاملہ باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شرعی باؤنڈیشن نہیں آتی, لیکن آپشن ٹریڈنگ فیوچر ٹریڈنگ بالکل جائز ہے انلیس آپ کسی کو دھوکا دیں. بروکر بننا بہت سخت ہے شیئر مارکیٹ میں, حرام نہیں ہے, ممکن ہے کہ انسان پل آف کر لے جائے محنت سے اور اپنے آپ کو حرام سے بچاتا رہے, لیکن بہت مشکل. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو جب ایڈوائس دینی ہے تو آپ کچھ نہ کچھ اپنے کلائنٹ کو بکواتے رہو گے جبکہ آپ کو پتا رہتا ہے کہ وہ ڈوبنے والا ہے. اور فرما رہا ہے تو فیوچر ٹریڈنگ اور آپشن ٹریڈنگ میں جائز ہے, بس وہ شارٹ سیلنگ جائز نہیں, جو آپ کسی بھی بہانے سے کسی کے شیئرز کو نیچے لے جاتے ہیں, کسی کے شیئرز کو اوپر لے جاتے ہیں, وہ آپ نہیں کر سکتے. مینیپولیشن نہیں ہو سکتا. بقیہ سیبی کے انڈر رہ کر اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی دقت نہیں ہے.